بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل اتنی غربت کیوں ہے؟ اتنی سہولیات کے باوجود لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ دوستو، آج کل ہر ایک کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہر وہ نعمت، ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کو آسان کرنے والی موجود ہیں، جن کو انسان اپنی زندگی کو آسان اور پرسکون بنانے کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دولت سے بھی نوازا ہے، اور اللہ نے ہر انسان کو اتنا دیا ہے کہ اگر انسان ان پر نظر دوڑائے اور دیکھے تو انسان بالکل دنگ رہ جائے گا اور اسی وقت سجدے میں گر جائے گا، لیکن پھر بھی انسان ان نعمتوں کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرتا۔ دوستو، آج کل میں نے ہر جگہ سنتا ہوں اور سنتا آ رہا ہوں، ہر ایک کی زبان پر غربت کا لفظ بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر وقت غربت کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی مسئلے کو میں ایک بزرگ بابا کے پاس لے گیا اور اس سے پوچھا، بابا یہ غربت اس دور میں یعنی آج کل زیادہ کیوں ہے، یا پھر پہلے زیادہ تھی؟ تو بزرگ بابا نے خوبصورت جواب دیا۔ میں نے سوچا آپ کو بھی ضرور وہ لاجواب سوال کا جواب سناؤں۔ دوستوں، مزید گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل کو 5 منٹس وتھ ضیاء یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے نئے آنے والے انفارمیشن ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ دوستو، میں نے بابا جی سے سوال کیا کہ اتنی غربت کیوں ہے؟ بابا جی نے جواب دیا کہ بھائی اس دور میں غربت نہیں، غربت ہے تو شعور کی غربت ہے، اور غربت کا شور زیادہ ہے۔ آج کل ہم جس کو غربت بولتے ہیں وہ دراصل خواہش پورا نہ ہونے کو بولتے ہیں۔ ہم نے تو غربت کے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ اسکول میں تختی پر گاچی کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو سہاگا لگایا کرتے تھے، سلیٹ پر سیاہی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، سیل کا سکہ استعمال کرتے تھے۔ اسکول کے کپڑے جو لیتے تھے وہ صرف عید پر لیتے تھے۔ اگر کسی شادی بیاہ کے لیے کپڑے لیتے تھے تو اسکول کلر کے ہی لیتے تھے تاکہ آگے بھی پہن سکیں۔ کپڑے اگر پھٹ جاتے تو سلائی کر کے بار بار پہنتے تھے۔ جوتا بھی اگر پھٹ جاتا بار بار اس کو سلائی کروا کر پہنتے تھے، اور جوتا سروس یا باٹا کا نہیں ہوتا تھا بلکہ پلاسٹک کا ہوتا تھا۔ گھر میں اگر مہمان آ جاتا تو پڑوس کے ہر گھر سے کسی سے گھی، کسی سے مرچ، کسی سے نمک مانگ کر لاتے تھے اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک ماہ کا سامان موجود پڑا ہوتا ہے۔ مہمان تو کیا، پوری بارات کا سامان بھی موجود ہوتا ہے۔ آج تو اسکول کے بچوں کے ہفتے کے 7 دنوں کے 7 جوڑے استری کر کے گھر رکھے ہوتے ہیں، روزانہ نیا جوڑا پہن کر جاتے ہیں اسکول وہ۔ اگر آج کسی کی شادی پہ جانا ہو تو مہندی، بارات اور ولیمے کے لیے الگ الگ کپڑے ہم لیتے ہیں اور جوتے بھی خرید لیتے ہیں۔ ہمارے دور میں ایک چلتا پھرتا انسان جس کا لباس 300 سے زیادہ نہیں ہوتا تھا اور بوٹ 200 تک ہوتا تھا اور جیب بالکل خالی ہوتی تھی۔ آج کا چلتا پھرتا نوجوان جو غربت کا رونا روتا رہتا ہے، اس کی جیب میں 30,000 کا موبائل، کپڑے کم سے کم 2,000 کے، جوتا کم سے کم 3,000 کا ہوتا ہے۔ اور غربت کے دن تو وہ تھے جب گھر میں بتی جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، روئی کو سرسوں کے تیل میں ڈبو کر جلا لیتے تھے۔ آج کے دور میں خواہشوں کی غربت ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، کسی اور چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کسی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے 3 جوڑے کپڑے یا عید کے لیے 3 جوڑے کپڑے نہ سلا سکے، وہ سمجھتا ہے میں بالکل غریب ہوں۔ آج خواہشات کا پورا نہ ہونے کا نام غربت ہے۔ دوستو، ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، اسی لیے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ دوستو، سچ بات یہ ہے کہ پہلے درجے
بندی کم تھی، معاشرتی اسٹیٹس کم و بیش ایک جیسا تھا، توکل بہت تھا، باہمی ہمدردی زیادہ تھی، مل کر رہنا اچھا سمجھتے تھے، جبکہ آج کل تنہائی پسندی ہے، علم کم مگر عمل بہتر تھا اس وقت۔ اس دور میں اللہ کی نعمتیں بدرجہ زیادہ ہیں، لیکن اکثر شکر، توکل اور باہمی تعلقات ہمارے کمزور ہیں۔ دوستو، یہ خوبصورت بزرگ بابا جی کا جواب سن کر میں تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ دوستو، اگر ہم سوچیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں سے فائدہ لے رہے ہیں، کتنی اس دور میں آسانیاں ہیں، ہر چیز اس وقت مل رہی ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ اگر ہم اللہ کا شکر اور جو ملا ہوا ہے اس پر راضی رہیں اور راضی رہنا سیکھ لیں تو یہ غربت کا لفظ ہماری سوچ سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے ہی نکل جائے گا۔ اگر دوستو مجھ سے پوچھیں تو میرا یہ جواب ہوگا کہ اس دور میں ہر انسان امیر ہے، کوئی بھی غریب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہر شخص اتنا کھا پی رہا ہے، اتنا پہن رہا ہے، اتنا گھوم رہا ہے، اتنا پہلے انسان نہیں کھایا کرتے تھے، نہ پیا کرتے تھے اور نہ گھوما کرتے تھے۔ باقی جو اس وقت غریب نظر آ رہے ہیں یا جو شکایت کرتے ہیں، ان کے اندر شکر کا کوئی معنی یا مطلب نہیں ہے۔ دوستو، آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔